अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सीधा ले चलते हैं अमेरिका के और अमेरिका के हालात का हम वहाँ जायज़ा लेते हैं। मैं हूँ खालिद, अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से। देखिए, आप सबको पता है कि अमेरिका के अंदर बहुत बुरा हाल है इस वक्त। ज़रूरी है कि मैं लोगों को आगाह करूँ कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और तो इस प्रोग्राम को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब अमेरिका का काम था तो उसने कोई चीज़ भी नहीं चेक की। आज से कई साल पहले, 20 10 20 साल, 30 साल पहले, 40 साल पहले आसानियों से पहुंच जाते थे अमेरिका। उससे तो नहीं वो चेक करते थे कि भाई कागजात सही हैं या गलत हैं, हर एक को एंट्री दे देते थे, उनके रिकॉर्ड तो होगा। लेकिन अब ट्रंप इंतज़ामिया आई और इतने उनको चालाकियाँ सूझ रही हैं कि लोगों को, अच्छे खासे लोगों को परेशान कर दिया उन्होंने। यहाँ तक कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी आपने परेशान कर दिया कि भाई ये करो वो करो, 6 महीने के अंदर वापस आओ। सीनियर्स के लिए होता है ग्रीन कार्ड के लिए। लेकिन मेरा सिर्फ दो सवाल है। अच्छा, आज के प्रोग्राम के अंदर दो टॉपिक है मेरे पास। एक तो यही इमिग्रेशन रूल जो बनाए इन्होंने जल्दी के अंदर। पहले मैं समझता था कि यार ये सदर जो होता है ना, ये सबसे अच्छा इंसान होता है पूरी, यानी नेशन के अंदर, जिस मुल्क का भी होता है। लेकिन अब पता चला कि सबसे बेकार जो शख्स होता है वो सदर ही बनता है, इसलिए कि उसको कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। वो खुशामद करवा के लोगों के साथ मेल मिलाप करके तो आ जाता है, लेकिन उसको बेसिक पता नहीं है कि क्या होना क्या मुल्क का। अब बात यह है कि अच्छा, दूसरा टॉपिक मेरा है इसराइल का और गज़ा का हालात। मैं ये कहता हूँ कि ये इसी बेस पे आया था, दोनों बेस पे, और दोनों नाकाम हो गए इसके। ट्रम्प के दोनों नाकाम हो गए जो प्रोजेक्ट्स थे ना। नंबर पहला, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का आप ये समझ लीजिए, देखिए एक तरीका होता है। मैं ये प्रिंसिपली मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो थे ना साउथ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के, जो कि वो क्रिमिनल्स हैं, वो बाकायदा वहाँ के मिनिस्टर भी अपनी गैंग्स चलाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, इतने ख़तरनाक लोग। मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क गया तो न्यूयॉर्क के अंदर सड़कों पर वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपना पूरा सामान रख के बैठे हुए हैं आराम से। नशा चल रहा है, लड़की बाजी चल रही है, नाजायज़ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, किडनैपिंग की जा रही है। और जनाब वाली उनको तो खूब मज़े हैं, क्योंकि इसलिए कि अगर नाजायज़ बच्चा वहाँ पैदा करो आप अमरीका का, तो भी पैसे मिलते हैं, आप अंदाज़ा तो करें लोग क्यों भागते हैं कि भाई मज़े ही मज़े। लेकिन अब उनको होश आया कि भाई अब क्या करें, जब इकोनॉमी में जो दूसरे मुल्क जो थे, जब उन्होंने करेंसी का मसला डाला ना कि हम अपनी करेंसी अलग बना लेते हैं। अभी अमेरिका की इज़्ज़तदारी है एक्चुअली डॉलर पे। तो उन्होंने कहा कि यार इसकी डॉलर की वो ख़त्म कर दो। भुट्टो साहब ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद बेचारे नाकाम हो गए। ज़ाहिर है उनके पास इतना वो नहीं था, रिसोर्सेज भी नहीं थे, गरीब मुल्क के वो थे। तो अब 3 4 मुल्कों ने बनाया है, एक ग्रुप बनाया, ब्रिक्स कहलाता है वो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक एक तरीका तो ये था कि आप एक टाइम फ्रेम दे देते। सबसे पहले आप इस पर तो कोई, अब आपने एकदम डंडा चला दिया। अब आपको पता है पुलिस कहीं की भी हो वो वैसी ही है, बदतमीज़ टाइप की। उन्होंने क्या किया कि ये 9/11 के अंदर भी ऐसे ही किया था कि लोगों को, बेचारों को परेशान किया था, जो यानी घर से जॉब पे गए, उनके जिनके पास सिटीजनशिप भी थी, और उसके बाद उनके पास उस हर एक के पास पासपोर्ट तो नहीं होता ना, उसको उठा के बिठा भिजा दिया पाकिस्तान। ये तो गलत है ना कि अपना काम अब निकल गया तो अब आप तू कौन और मैं कौन। भाई आप सबसे पहले तो आप इसको, क्रिमिनल्स को आप बिल्कुल बेशक, क्रिमिनल जिनके रिकॉर्ड आपके पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं ना, तो आप उनको बिल्कुल, गैंग्स जो चल रही हैं उनको आप सबसे पहले निकाल लेते बाहर। उसके अंदर कोई भी वो नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जिनके कागजात इनकम्प्लीट हैं उनको भी कुछ टाइम दे देते आप। जैसे ग्रीन कार्ड किसी का एक्सपायर हुआ है, किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, किसी का कागजात नहीं, कंप्लीट इनकम्प्लीट हैं। क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रिलेशंस होते हैं, ये फैमिली के होते हैं ना। एक बच्चा वहाँ है, एक बच्चा वहाँ, बीवी वहाँ है, बीमार है, माँ बीमार है। तो इसके अंदर अगर आप एकदम वो करेंगे ना, तो आप पुलिस को तो कह दिया आपने। अब पुलिस ने था ना, वो तो बस उठाया और डाला ट्रक के अंदर। वो नहीं देखते कि कौन इंसान है। लेकिन ये इसको भुगतना पड़ेगा ट्रंप को। ये 95% लोग के खिलाफ होगा इस वक्त अमेरिका के, कि भाई यार ये कैसे रूल्स हैं, क्योंकि इसी ये जैसे पाकिस्तान तो नहीं उसके अंदर इफेक्ट ही है। सारे मुल्क बेचारे, हर एक आदमी जाता है तालीम हासिल करने के लिए, और क्या होता है, रोज़गार हासिल करने के लिए, सुकून के लिए।
کوئی دنیا کے اندر تباہی مچی بھی ہے تو وہیں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اس قسم کے سلوک کریں گے تو وہ بھی ٹیررسٹ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو جب پریشان ہوں گے لوگ جن کے سر سے آپ چادر چھین لیں گے تو وہ تو پھر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کے نگیٹو سائڈ نہیں دیکھے میرا خیال ہے. تو میں یہ صرف ابھی بھی یہ کہتا ہوں امینڈمنٹ لے کے آ جائے اگر کوئی کہ بھائی اس پہ ٹائم فریم کر دیں, مطلب 2025 کے اینڈ تک کر دیں کہ اس دوران آپ سارے جتنے ریکارڈ اپنا اپڈیٹ کر لیں. پھر تو بات بنتی بھی ہے کہ اس کے بعد جنوری 2026 کے اندر اگر کسی کے پاس کاغذات انکمپلیٹ ہوئے تو اس کو پھر نہیں داخلہ ہی نہیں دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے جو کرمنلز ہیں نا ان کے تو پاسپورٹ آپ منسوخ کرنا پڑا. بہت آسان ترتیب تھی. دونوں پرابلمس آپ کے حل ہو سکتے تھے. کرمنلز کے آپ جتنے آپ کے پاس ریکارڈ تھا اور ان کو آپ کھنچائی کرتے جنہوں نے ان کو پناہ دی یا ان کو انٹری دی کہ بھائی تم پیسے لے کے کیا ہے یا کیا چیز کی ہے تم نے, اور ان کے جو پاسپورٹ ایشو کیے ہوئے تھے وہ آپ کینسل کر دیتے سمپل. اور دوسرا ٹائم فریم دے دیتے آپ جو بیچارے امیگرینٹس ہیں آپ کے بقول انلیگل ہیں. انلیگل تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہوگا, آپ کی مرضی تو شامل ہوتی ہے نا, چاہے امریکہ میں ہو یا میں مانتا ہوں کسٹم اتھارٹیز یا امیگریشن والے ہر جگہ ایسی ہی ہیں. تو بہرحال اب اس کے اندر انسان ہے بھائی, انسان کے ساتھ تو سلوک تھوڑا سا نرم کرنا چاہیے. اب دوسرا جو وہ ہے پروجیکٹ ٹرمپ صاحب کا, انہوں نے کہا تھا کہ میں سیز فائر کرواؤں گا. انہوں نے زبانی تو کہہ دیا تھا, یہ بیچارے ڈر گئے اور انہوں نے سیز فائر کر بھی دیا تھا اس وقت. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ 22 طریقے سے کریں گے نا تو کبھی بھی نہیں چلے گی سیز فائر. کہ اگر آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھائی آپ صرف ایک گروپ کا صرف حمایت کر رہے ہیں, بھائی وہ دوسرے بھی تو غریب ادھر کے اسی ملک کے شہری ہیں نا. اگر پرنسپلی آپ دیکھیں تو آپ دونوں کو دیکھیں برابر برابر. اور سب سے اچھا تو یہ دیکھیں کوئی بھی اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا, کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. فلسطینی اور کیا ہوتا ہے اسرائیلی, دونوں کا وہ فلسطین ہے اصولاً. تو میں مانتا ہوں غلطی تو بہت ہے لوگوں کی, ظاہر وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے. اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک کہ آپ عرب دنیا کو بٹھائیں. سارے بڑے بڑے ملک ہیں وہ بیٹھے ہیں, امریکہ بیٹھے اور رشیا بیٹھے. اب رشیا تو چودھری بنا بیٹھا ہے, پیوٹن بڑے بہترین ڈریس پہن کے آیا, میں یہ نہیں کروں گا, میں سیز فائر نہیں کروں گا یوکرین کے ساتھ. تو پیٹ بھرا ہوا اس کا. لیکن جو غریب مر رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے بچے؟ یوکرین کے بھی بیچارے غریب ہیں, بہت سارے غریب ہیں. تو میرا کہنا ہے مسئلہ دنیا اس طرح چلتی نہیں ہے جس طرح وہ چلانا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ نہ کیا نا ٹرمپ نے, تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ٹرمپ کا بھی جو ڈیوریشن ہے بہت کم ہوگا. مطلب اعتماد کی تاریخ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور میں تو شاباش دیتا ہوں امریکہ کی عدلیہ کو, وہ ڈٹ گئے. انہوں نے جناب جو جج تھے انہوں نے فیصلہ جو اس کے اگینسٹ دیا ٹرمپ کے, تو اس کو کہا گیا کہ اس کا جو ہے نا وہ ایکشن لیا جائے اس جج پہ. تو انہوں نے جج کی جو وہ ڈپارٹمنٹ ہے عدلیہ کا, انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے اس کے خلاف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بھی تو بستے ہیں نا ہر جگہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ہر جگہ انسان بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں, دونوں ہیں. ہمیں اس دنیا کو جنت بنانی ہے, انسانوں کو ایک جگہ کریکٹ کرنا ہے اور شیطانوں کو سمجھانا ہے ورنہ ان کو پرے کر دینا ہے. یہ ہے رف ایک کیلکولیشن. ہمارے سارے بھائی ہیں, ہم سب کے بھائی ہیں, انسان کے ناطے ہم سب بھائی ہیں آپس میں. ہمیں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے, ہمیں پیار محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر امن پھیلانا ہے. بچوں کو یعنی یہ احساس ہو, سیفٹی کا احساس. امریکہ جب لوگ جاتے تھے تو سیفٹی کا احساس ہوتا تھا. کئی دوسرے ملکوں کے اندر آپ کو پتہ ہی کس قدر برے حالات ہیں. تو اور وہ برے حالات کیسے بھائی دیکھیں نا آپ, یہ جو تھا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کے بعد سے تو اب جا کے بیچارے لوگ یعنی اسٹیبل ہوئے تھے فائنینشیلی. یعنی یہ سمجھ 50-55 کے جو ہم لوگ ہیں پیدا ہوئے ہوئے, تو وہ جنگ دوئم کے بعد ہمارے والد بھی بیچارے ایسے ہی بن گیا پاکستان, کدھر آ گئے. پھر وہ اپنے کھانے کمانے میں تھے, ان کو وہی نہیں تھا, عقل نہیں تھی اتنی. اب جا کے ہماری جو ینگ جنریشن ہے یعنی ہمارے بعد ماشاء اللہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ بالکل فلی میچورڈ ہیں اور بڑے اچھے ہیں, تو پڑھ بھی رہے ہیں اور یہاں کے سوسائٹی میں بھی ابزارو ہو چکے ہیں. وہ ٹھیک کر رہے ہیں کام. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی سے ان سب کا مورال ڈاؤن کر دیا نا تو پھر یہ اللہ ہی حافظ ہے اس دنیا کو, نہیں بتا دوں. پھر گروپ بن جائیں گے, یورپ الگ چلا جا رہا ہے, رشیا الگ چلا جا رہا ہے, امریکہ الگ چلا جا رہا ہے.
تو یہ میں نے خاص طور سے اسی لیے پروگرام بنایا تھا کہ بھائی یار آپ امریکہ کی جو یہ پالیسیز ہے نا، بیوقوفانہ جسے کہتے ہیں نا، احمقانہ. میں تو اس کو ٹرمپ کو اچھا سمجھتا تھا. میں تو پیشن کو بھی کی تھی کہ ٹرمپ جیتے گا، لیکن جیتنے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو پریشان کر دیں. آپ سمپل کنکلوڈ میں یہ کر دیتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، جو کرمنلس تھے، جو گینگس چلاتے ہیں، جیسے لیٹن امریکہ کے جو لوگ ہیں، ان کے آپ پاسپورٹ منسوخ کر دیں فوراً. اور اس کے بعد وہ جا ہی نہیں سکتے کہیں نا. ان کو ڈھونڈ کے، ان کے ایڈریس تو ہوں گے آپ کے پاس، ان کو ڈھونڈ کے پہلی فیز کے اندر ان کو ڈھونڈ کے ٹائم جلد بازی کریں گے تو آپ بدحواسی ہو جائے گی. لوگ پینک میں آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے بات. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں لاسٹ میں، اگر یہ لوگ چلے گئے نا غریب ملکوں کے لوگ، پاکستان، انڈیا، اس کے یہ تو آپ کی مدد کرنے آئے تھے نا. جب آپ کو لیبر کی ضرورت تھی تو یہ بیچارے اپنا سارا سرمایہ ضائع کر کے آ گئے تھے. آپ کا کام بھی کیا، آپ کی فیکٹری چلائیں، جہاں گندگی صاف کی، جہاں کوئی جاتا نہیں تھا وہ آپ نے ان بیچاروں سے کام کروایا اور تنخواہیں بھی تھوڑی دیں. اگر یہ واپس چلے گا پھر دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے یہ، چاہے آپ کتنا بھی ان کو لالچ دیں. اس لیے وہ کہیں گے بھائی ہم کیوں جائیں، ہم ٹھیک ہے پاکستان میں یا انڈیا میں ہمیں تھوڑی تنخواہ ہے، ہم سکون سے تو رہ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے امریکہ آنے کی دوبارہ. تو یہ آپ کو بہت بڑا پرابلم پڑ جائے گا. جیسے سوئٹزرلینڈ کے ہوا نا، سوئٹزرلینڈ آج سے 20-25 سال پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ جہاں سے بھی لاؤ پیسے لے آؤ اور ہم تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے اور بینک میں اکاؤنٹ کھول دیں گے. اب وہ جناب سب چیک کر رہے ہیں کہ بھائی پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو کوئی بات نہ ہو نا، کام نکل کر تو گیا. اسی طریقے سے اب 5 ملین کے اندر آپ کو امریکہ کی پاسپورٹ دے رہے ہیں، وہ تو دے تو رہے ہیں لیکن آپ نے کرمنل ریکارڈ چیک نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی 10-20 قتل کسی نے کیے ہوں اور 5 لاکھ ملین کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. پر جو ایسے گینگس ہوتے ہیں جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں انہیں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، غریبوں کے پاس کہاں پیسہ آ گیا. تو اس کو آپ ریویو کریں. بھائی میری جہاں تک آواز پہنچے گی میں پہنچاؤں گا. تو کیونکہ امریکہ میں بڑے زبردست لوگ ہیں، یقین مانیں. مغرب کے اندر بڑے شاندار لوگ ہیں، بس سنتے ہیں بھائی بات ہی اتنی زبردست قوم ہے واقعی، بالکل اپنے اصولوں پہ سے نہیں ہٹ سکتے. یہ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے ٹرمپ کس طرح آیا، ریسلنگ سے، اس سے اس سے، آپ کو سارا گینگ اس کا پتہ ہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. سارے لوگ اٹھ کر آواز دیں، اس کو آواز بنائیں ہماری کہ بھائی اس کو صحیح طریقے سے کریں آپ ایک دم. کیونکہ دیکھو یہ چلو میرا پرابلم نہیں ہے، لیکن لوگوں کا تو پرابلم ہے نا، انسانوں کا پرابلم ہے. اس کو کچھ تو حل ہونا چاہیے نا. جو پریشانی اس کو کچھ تو کم کرنی چاہیے نا پریشانی کو. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک اب سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ.